اس ایک ڈھکن پہ بھی کمیشن لیتے ہیں، اس حد تک کرپٹ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں 100% تصدیق کرتا ہوں۔ محکمہ تعلیم اور ہیلتھ میں جو تبادلے سیاسی بنیادوں پر ہوئے ان کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ تو بکھر کی عوام کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے۔ اس سال کے اینڈ میں یا 2024 کے سٹارٹ میں میڈیکل کالج انشاءاللہ بکھر بن جائے۔ 2024 میں آ کیسے جائے گا؟ یہ کوئی منڈی سے تھوڑی کوئی بکرا خرید کے لانا بھی آ جائے گا۔ آپ کیوں مایوسی کی خبریں پھیلاتے ہیں؟ کیوں نہیں اچھی خبریں دیتے آپ؟ عامر عنایت کو متعارف کرانے والے بھی ہم ہیں۔ اگر بکر میں کوئی کام ہوا بھی ہے تو وہ ہمیں خیرات میں ملا ہے، ان دو خاندانوں تین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ نہ پی ٹی آئی کے تھے، نہ ہیں اور نہ آگے رہیں گے۔ کیا 467 سے 468 ہوئے ہیں 10 سالوں میں؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا ہے؟ کہ یہ وہ چیز ہمیں بتائیں جو روٹین سے ہٹ کر لائے ہیں، جو ایکسٹرا لائے ہیں، جو اپنی پرسنل ایفرٹ سے لائے ہیں۔ فروٹ لیس ایفرٹس نیور بی کاؤنٹڈ۔ میڈیا کی مرہون منت ہیں، آج اعتراض کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اقتدار کا نشہ ہے۔ یہ پہلے ہی ڈھانڈلا صاحب کو بھیج چکے تھے کہ جائیں ہماری دھوتی رکھیں سیٹوں پہ، آپ اعلان کر دیں کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے لیے جو آپ ہمارے بچوں کے لیے لائے ہیں وہ بتائیں۔ اس حد تک کرپٹ ہیں۔ میں 100% تصدیق کرتا ہوں۔ کہ ان کے آبائی گاؤں میں شہانی میں آج تک کوئی کالج ہائر سیکنڈری نہیں بن سکا۔ 9 سال سے چلنے والا ایک پروجیکٹ ابھی تک کیوں نہیں مکمل ہوا؟ آگے 5 سال میں بھی کمپلیٹ ہوتا نہیں۔ یہ ہماری عوام کا دیا ہوا ٹیکس ہے۔ یہ گندی عورتوں والے تانے ہر جگہ کھڑے ہو کر نہ دیں کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا۔ ببانگ دول کہتا ہوں ناکام ہو چکے ہیں۔ ساری زمینیں ڈھانڈلا شانی خاندان کی ہیں۔ انہوں نے ہر گلی میں اپنا خامرہ پال رکھا ہے۔ یہ سیاسیوں کی زمینوں کے ریٹ بڑے ہیں۔ میں میونسپل کمیٹی کے سویپر کو تو گھر سے اٹھا سکتا ہوں، ایم پی اے کے دروازے پہ جو دربان کھڑا ہے اس سے بات نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ادریس عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ ناظرین، معاشرہ میں 2 شعبے انتہائی اہمیت کے قابل ہوتے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، اور آج کل یہ دونوں شعبے ہی ہماری سیاست کے زیر عتاب ہیں۔ گزشتہ دنوں کافی دنوں سے بکھر کے اکلوتے انتہائی قابل نیورو سرجن ڈاکٹر حمید خان نیازی پیتھالوجسٹ، ڈاکٹر یوسف خان نیازی انتہائی قابل اور انسانیت کا درد دل رکھنے والے ڈاکٹر مظہر عباس خان بلوچ، ظفر اللہ خان نیازی پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک 67 ML، اصغر خان بلوچ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چا چمنی اسکول بکھر۔ سیاسی انتقامی تبادلے برسر اقتدار گروپ پر اقتدار اور کرسی کی طاقت کا نشہ اتنا چڑھ چکا ہے کہ وہ نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ ہر اس قابل اور معاشرے کے معزز فرد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان کے آگے سر نہ جھکاتا ہو یا ان کی من مرضی سے کام نہ کرتا ہو۔ یہ چند ایک بڑے تبادلے ہیں جو صحت اور تعلیم جیسے معزز پیشوں کے انتہائی قابل افراد کے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر چھوٹے ملازمین کی ایک لمبی فہرست ہے جس نے برسر اقتدار گروپ کی علم دشمنی اور شرافت کی سیاست کو بے نقاب کر دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 67 ML کے اسٹاف نے پرنسپل ظفر اللہ خان نیازی کے سیاسی انتقامی تبادلے کے خلاف قرارداد بھی پیش کی ہے، اور اسٹاف جو ہے وہ اس پر برہمی کا اظہار کر رہا ہے اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں طارق حمید نیازی صاحب، PTI کے رہنما ہیں، سینئر صحافی ہیں طارق حمید ملک صاحب، اور سابق کونسلر ہیں ظفر اقبال بھٹی صاحب جن کا تعلق خدمت معاذ سے ہے۔ ظفر بھٹی صاحب ڈھانڈلا خاندان شرافت کا لمبردار ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسے ڈینائی کیا کہ ہم سیاسی انتقام کی سیاست نہیں کرتے۔ تو یہ بکھر میں کیا ہو رہا ہے کہ 2 اہم محکمے جو کہ دونوں ہی ڈاکٹر مسیحا کہلاتے ہیں اور ایک ٹیچر کا کردار ایک باپ سے کا کردار ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ کیا بیہیو شروع ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا بکھر نیٹ ورک کا کہ انہوں نے ان 2 اہم ایشوز پہ ہمیں بلایا۔ ڈانڈلا خاندان شرافت کا علم بردار سیاسی حوالے سے کہتے ہوں گے، میں پہلے تو ان دونوں محکمہ تعلیم اور ہیلتھ میں جو تبادلے سیاسی بنیادوں پر ہوئے ان کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جیسے ڈاکٹر مظہر خان صاحب ہیں، میری عزت کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ان کا بہاؤ اچھا ہے، برتاؤ اچھا ہے ہر حوالے سے، لیکن کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جن دنوں ان کے مسائل آپس میں چل رہے تھے MS صاحب CO صاحبان کے، تو ڈاکٹر مظہر صاحب نے خود ہی سیاست کو ہاسپٹل میں پروان چڑھایا تھا
اور وہ صحت کے منسٹر کی پاوریں استعمال کرتے ہوئے درجہ چہارم کے لوگوں کے تبادلے کروا رہے تھے. تو جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کبھی اپنے ساتھ کسی کو شیئر ہولڈر نہیں سمجھتا, کسی کو حصہ نہیں دیتا. تو ایک سرجن ڈاکٹر سرجن رہے, ہاسپٹل تک رہے, تو یہ درست ہے. جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھ کے پورے محکمے کی افراتفری کرے, وہاں درجہ چہارم کو چھیڑے, پیرا میڈیکل کو چھیڑے, تو وہاں پہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں, برسر اقتدار ہوتے ہیں, وہ اپنے اقتدار کی شراکت کو بلا شرکت غیرے تک لانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. طارق امین نیازی صاحب, آپ بھی اس فیلڈ سے کافی عرصہ ساتھ رہے ہیں, اس فیلڈ کے میں رہے ہیں, تو جب اس قسم کے تبادلے ہوں گے ڈاکٹرز کے یا ٹیچرز کے, تو ظاہر ہے جو اچھا کام کرنے والے ہیں تو ان میں بھی بے چینی ہوگی, وہ کھل کے اس طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے, کیونکہ انہیں یہی خطرہ ہمیشہ لگا رہے گا کہ ہمیں کسی وقت بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا, تو وہ اس طریقے سے کھل کے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنا بکھر اور عمران بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں. بنیادی طور پہ تبادلہ جات جو ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ ملازمین کے لیے ان کا ملازمت کا ایک حصہ ضرور ہے, لیکن جتنے بھی سیاسی طور پر یا انتقامی طور پر تبادلہ جات ہوتے ہیں میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. مذمت کے ساتھ میں بلکہ جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ڈاکٹر مظہر صاحب نے کوئی جونیئرز کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ جات اور اس میں مداخلت کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنے ایک ڈسٹرکٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اپنے بکھر کی عوام کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں, میں مانتا ہوں کہ ممکن ہے کسی ڈاکٹر میں, کسی ٹیچر میں, کسی ہیڈ ماسٹر میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے, نہ کہ اس کو ہم پنش کر دیں اور اس کا تبادلہ کر دیں. ڈاکٹر مظہر صاحب ہیں یا ہمارے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں یا اصغر خان بلوچ صاحب ہیں یا ہمارے اپنا یوسف خان صاحب تھے, نیرو سرجن ہیں, اس طرح کے جو تبادلہ جاتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو بکھر کی عوام کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. جیسے میں آپ کو ایجوکیشن میں بتا دوں کہ ظفر خان نیازی صاحب کا ایک ایجوکیشن میں بڑا ورک ہے اور بہت مطلب ہے کہ انہوں نے کام کیا, اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بکھر کی یا یہ نوجوانوں کے جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس میں ان کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی اور جس طرح تعلیم کا انہوں نے سسٹم کو چلایا ہے وہ ایک مثالی ہے. اصغر خان صاحب ہیں تو انہوں نے بھی جتنا پیریڈ میں ان کو جانتا ہوں پچھلے 20-22 سال سے, انہوں نے بھی ایجوکیشن کے اندر جتنا کام کیا ہے یا جس طرح مخلص ہو کر انہوں نے محنت کی ہے. سیاسی ہمدردیاں ہو سکتی ہیں, ہر ایک شخص کو آزادی حاصل ہے, سیاسی ہمدردیاں اس کی کسی گروپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جس طرح مظہر خان صاحب ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ بھی میرا تھوڑا موٹا مطلب ہے کہ اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے واسطہ رہ جاتا ہے. تو جہاں تک جو ڈیوٹیفل آدمی ہے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی اس سے ہے سیاسی دھڑے سے ہیں. گو کہ یہ تینوں چاروں جو ہے ایک دھڑے سے منسلک ہیں, ان کے ٹرانسفرز جو ہے یہ نہ تو ان کی سزا ہے کیونکہ وہ تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں, وہ نوکری یہاں بھی ہیڈ ماسٹر ہونا ہے, آگے جانا ہے ہیڈ ماسٹر ہونا ہے, جہاں ڈاکٹر ہونا ہے, جہاں بھی جانا ہے ڈاکٹر ہونا ہے. بیسیکلی وہ عوام کے ساتھ دشمنی اور یہ انتہائی چھوٹے ذہن اور سیاسی انتقامی جو ہے نا, یہ اس دور میں بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو عوام کو سوچنا ہوگا کہ آئندہ کے لیے آپ اپنے نمائندوں کو جو منتخب کریں گے تو اس میں یہ چیزیں نوٹ کریں. ایم پی عامر عنایت شاہانی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں بہت سے اعلانات کیے اور انہوں نے گلہ بھی کیا خاص کر میڈیا سے کہ میڈیا ہمیشہ مایوسی کی خبریں پھیلاتا ہے اور اچھی خبریں نہیں دیتا. تو انہوں نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. میرے صحافی بھائی ہیں ادھر, تمام مجھے عزیز ہیں, مایوسیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اس ملک میں. کوشش کیا کریں کہ اچھی خبریں بھی لوگوں کو دیا کریں, مایوسیاں تو بہت سی ہوتی ہیں. یہ ادھر پہلا میڈیکل کالج بکھر کا انشاءاللہ اس سال کے اینڈ میں یا 2024 کے سٹارٹ میں میڈیکل کالج انشاءاللہ بکھر بن جائے گا. سٹی اسپتال کا نام دیتے ہیں, اس کی تعمیر کئی سالوں میں مکمل نہیں کروا سکے. تو دوسری جانب
اتنا بڑا دعویٰ کہ اس سال کے آخر تک وہ بکھر میں میڈیکل کالج بنا دیں گے، یہ پھر سال 2024 کے شروع میں، کیا یہ سیاسی نعرہ ہے، عوام کو دھوکے میں رکھنے کی باتیں ہیں؟ کل کس کو پتا، اور یہ بھی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون ایم پی ہوگا کون نہیں؟ طارق حمید ملک صاحب، آپ کیوں مایوسی کی خبریں پھیلاتے ہیں؟ کیوں نہیں اچھی خبریں دیتے آپ؟ ادریس بھائی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اپنا بکھر کا بہت شکریہ۔ ادریس بھائی گزارش ہے، جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو ویسے ہی اندھا کر دیتا ہے۔ جب اقتدار میں ہوں، آپ کی حکومت چل رہی ہو، آپ کے آرڈر چل رہے ہوں، سیاہ و سفید کے آپ مالک ہوں، کسی کے آپ ناحق تبادلے کرا دیں، کسی سے انتقامی سیاست کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایک سرجن جس نے ہزاروں آپریشن کیے غریب لوگوں کے، نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات، آپ نے لوگوں کا مسیحا چھین لیا ہو، تو ان کے اندر اور کیا انسانیت رہے گی یا غریبوں کی ہمدردی رہے گی بات میڈیا کی۔ ہمارے بھائی ہیں عامر عنایت خان شانی صاحب، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سر ذرا آپ پیچھے چلے جائیں، 2013 سے پہلے ان کے والد محترم کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی ایک ہم تو کہتے ہیں انہوں نے حکم کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے متعارف کرائیں۔ اس عامر عنایت شانی کو متعارف کرانے والے بھی ہم ہیں، ہمارے پران ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عامر عنایت بولتا کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، وہ ہے کیسا ہے، اس کو لانے والا ہی میڈیا ہے۔ وہ میڈیا کی مرہون منت ہیں، آج اعتراض کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اقتدار کا نشہ ہے، یہ 4 دن بعد جھٹ جانا ہے، نئے الیکشن آنے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو میڈیا کی اچھی خبریں بھی ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ سپیچ میں نے سنی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے 4 جمنیزیم بنوائے ہیں۔ جمنیزیم بالکل شاہانی خاندان نے بنائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ نعیم اللہ خان شانی کے مرہون منت ہیں۔ بکھر کا جمنیزیم بھی اور شہباز کمپلیکس بھی بالکل شاہانی خاندان کی، اور 70 سالہ 3 دہائیوں سے شاہانی خاندان کی بالکل سیاست ہے۔ لیکن مجھے بے حد افسوس ہے کہ ان کے آبائی گاؤں میں شاہانی میں آج تک کوئی کالج ہائر سیکنڈری نہیں بن سکا۔ بالکل ہے، 70 سالہ سے ان کی خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیونکہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے، انہوں نے ایک بات کوٹ کی ہے کہ 2013 میں بکھر میں ایک ہی کالج تھا۔ بالکل انہوں نے درست کہا ہے، 2013 میں ایک بوائز کالج تھا، ایک گرلز کالج تھا، ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل کالج تھا جو کہ پورے پنجاب میں سب سے خوبصورت ہے، اور ایک کامرس کالج تھا۔ 1261 پرائمری، ہائر سیکنڈری، ایلیمنٹری سکول ہیں ضلع بکھر کے، 467 اس تحصیل کے ہیں جس میں ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں عامر عنایت شانی صاحب۔ کیا 467 سے 468 ہوئے ہیں 10 سالوں میں؟ کوئی ایک نیا سکول بنا ہے؟ اپ گریڈیشن ایک پالیسی کا حصہ ہے ہر حکومت کا، اپ گریڈ تو ہونا ہے آبادی کے حساب سے۔ آپ نے کون سے 4 چاند لگا دیے بھائی؟ اچھی بات ہے، تعلیم دوست ہونا چاہیے۔ آپ کے دور میں میڈیکل کالج آیا ہوا، نوانی دور کا ڈیرہ غازی خان چلا گیا ہے۔ یہ تو آپ سیاسی سٹنٹ کھیلیں، ہمارے ساتھ جو مرضی کریں۔ آپ کی ایک خوبصورت آپ نے بات کی ہے تقریر میں کہ جی میری سیوریج سکیم اور میرا سٹی ہاسپٹل، یہ گائنی ہاسپٹل کا آپ کا ابھی تک کام رکا ہوا ہے، آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہر میں ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی سیوریج سکیم بن رہی ہوگی، 10 سالوں میں جو ضلالت ہم کاٹ رہے ہیں، یہاں کے باسی کاٹ رہے ہیں، بارش آتی ہے چلو آپ ہمیں نہ دیں سیوریج سکیم، آپ کم از کم جب بارش ہوتی ہے تو اخلاقی طور پہ آپ آ کے میونسپل کمیٹی میں بیٹھیں اور انہیں باہر نکالیں، ورکروں کو پانی تو نکاسی کریں۔ یہاں ایمبولینسز آپ ادریس بھائی، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں معتبر ہیں ساتھ، یہ گواہی دیں گے کہ یہ پھاٹک پہ یہ عالم ہوتا ہے، اس روڈ پہ کالے روڈ پہ ایمبولینسز بسی ہوتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں کھڑے کھڑے، انہیں کیا پرواہ ہے؟ انہیں تو اقتدار کا نشہ ہے، آنے والی سیاست ان کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں ہم نے جانا کریں سیاست، لیکن خدا را ہمیں صحت اور ایجوکیشن دیں جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ ہمارے بچے پڑھ کے نئے۔ اور خصوصاً میں شانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب بارش ہوتی ہے تو لاہور کے مزے لینے کے بجائے ایک دن بکھر آ جائیں، ذرا ان کو میونسپل کمیٹی والوں کو بھی کھینچیں، یہ جو تنخواہیں اڑا رہے ہیں لے رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا، آپ تو صفائی بھی نہیں کرا سکتے بکھر کی، تو آپ کیا ہمیں تعلیمی ادارے دیں گے؟ دیں، ہم تو چاہتے ہیں بکھر ترقی کرے، میں کوئی ان پہ کسی کی میں سیٹ نہیں کر رہا، میں ایک میرٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور باقی میڈیا نے ہمیشہ
اپنے سیاسیوں کو اس لیے سپورٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی کریں گے, ہمارے علاقے کی خیر خواہی کریں گے, نوکریاں دیں گے, یہاں نوجوانوں کا مستقبل بنائیں گے. سیاسی انتقام تو ان کے چلتے رہیں گے, یہ تو سطحی سیاست ہے, یہ پہلے بھی ہو رہی تھی. اب اگر یہ پڑھے لکھے بندے اب آ گئے ہیں جن پہ ہم نے ڈیبیٹ کیا, تو یہ بھی ان پڑھوں والے کام کریں گے, سطحی سیاست کریں گے, انتقامی سیاست, تو میرا خیال میں پھر سارے ایک جیسے ہیں. طارق صاحب, ایم پی اے صاحب نے سیوریج اسکیم کے بارے میں پروگرام میں کہا, سنتے ہیں. 1 بلین سے بڑی ادھر بکھر سٹی کی سیوریج پر بھی کام چل رہا ہے. ظاہر ہے پریکٹیکلی سیوریج اور اس سے عام بندہ متاثر ہوتا ہے, اس کا بھی ادھر کام چل رہا ہے. بارشوں کے دنوں میں تو گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, جبکہ عام دنوں میں شہری کی سڑکوں گلیوں سیوریج کے پانی سے بھری ہوتی ہیں. ابتدا میں سیوریج اسکیم کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے. ایک لمبے عرصے تک سیوریج اسکیم مکمل نہ کی جا سکی. اس کا بجٹ بڑھ کر 1 ارب سے اوپر جا چکا ہے. ظفر بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ قومی خزانہ اور قومی وسائل کا ضیاع نہیں, اور اس مجرمانہ غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے بکر میں یہ بات ہو رہی تھی سیاست کے حوالے سے, شروع سے لے کے آج تک ہم 4 لفظوں ڈالنا شاہنی اور نیوانی سے باہر نہیں نکلے. اگر بکر میں کوئی کام ہوا بھی ہے تو وہ ہمیں خیرات میں ملا ہے. ان 2 خاندانوں 3 نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. کبھی کبھار ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں کہ پنجاب میں گیس بکر کو اس وقت دی گئی جب پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹروں میں مکمل ہو چکی تھی. 36واں نمبر ہمارا تھا. آج میڈیکل کالج کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے 36 اضلاع اس وقت کنفرم ہیں, 5 انڈر پروسیس ہیں, تو 22 میں میڈیکل کالج کھڑے ہیں. بطور عوامی نمائندہ یا گلیوں میں گھومنے والے کے یہ ہمارا عوام کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ چیز ہمیں بتائیں جو روٹین سے ہٹ کر لائے ہیں, جو ایکسٹرا لائے ہیں, جو اپنی پرسنل ایفرٹ سے لائے ہیں. باقی سیوریج لائن کی بات کر رہے ہیں, سٹی ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, تو 2013-14 کے جلسوں کی تقریریں اور آج کی تقریریں وہی سیم آ رہی ہیں کہ ہم یہ دیں گے. فروٹ لیس ایفرٹس نیور بی کاؤنٹڈ. آپ اقتدار میں رہے, ہمیں نہیں غرض, ہم سے آپ نے آزاد ووٹ لیا, پی ٹی آئی کا لیا, ہم نے ووٹ مانگ کے آپ کو دیا, یہاں سے منتخب کر کے بھیجا. آپ آگے کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے آپ کیا لا رہے ہیں, ہمارے لیے جو آپ ہمارے بچوں کے لیے لائے ہیں وہ بتائیں. بھکر میں اس وقت روٹین سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوا. ایک کلرک اے سی آفس میں بیٹھ کے کیلکولیٹر پہ حساب کرتا ہے, بھکر کو 2 ارب دے دو, وہی آ رہا ہے. ایکسٹرا نہ کوئی ملازمت آئی ہے, نہ کوئی ادارہ آیا ہے, نہ کوئی لائبریری آئی ہے, نہ کوئی سکول آیا ہے. اگر یہ سیوریج کی بات کرتے ہیں, یہ ان کی ناکامی ہے. 9 سال سے چلنے والا ایک پروجیکٹ ابھی تک کیوں نہیں مکمل ہوا؟ آگے 5 سال میں بھی کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کی دوسرا بات شہر کے حوالے سے, جو کچھ بھی ہے, عامر عنایت خان شاہنی صاحب یا بکھر کی ووٹوں کے اعتبار سے اس وقت جو سب سے بڑی بکٹ ہے وہ میونسپل کمیٹی ہے, جہاں پہ اس وقت کم و بیش 80,000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. 80,000 ووٹ یا 80,000 جہاں پہ ووٹ ہے, 1,80,000 وہاں پہ آبادی ہے. 1,80,000 عوام کو جو ادارہ میونسپل سروسز دے رہا ہے میونسپل کمیٹی, اس وقت تک میونسپل کمیٹی بھکر کو پچھلے 9 سالہ اقتدار میں 1 روپیہ نہیں ملا, نہ ایم این اے کی کسی گرانٹ سے, نہ ایم پی اے کی. ان کو ایک حساب کتاب ملتا ہے کہ یہ 85 لاکھ روپے منتھلی ہم آپ کو دے رہے ہیں, میونسپل کمیٹی کی آمدن کے ذرائع نہیں ہیں. تو 1,80,000 عوام آج رو رہی ہے. یہ صبح و شام گندے پانی, سیوریج, دفتر کیسے پہنچنا ہے, مسجد کیسے پہنچنا ہے, ہم ان سے نہیں نکال سکے. تعلیم اور ہاسپٹل دور کی بات ہے. بٹ صاحب یہ دیکھیں, اب یہ ان چیزوں کو کنٹرول تو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز نے کرنا ہے. بیوروکریسی کو اگر بیوروکریسی سے کام لینا ہے آپ کے ایم این اے ایم پی ایز نے لینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں؟ میں اس حوالے سے ببانگ دول کہتا ہوں ناکام ہو چکے ہیں. ان کی گرفت نہیں ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے. 1,80,000 عوام میں آج کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ان سے حساب بھی نہیں مانگتا, اور نہ ہی وہ میونسپل کمیٹی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھٹی صاحب اس میں نیکسٹ الیکشن میں تو ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوگا. جب یہ آپ اپنے گروپ کے ارکان اسمبلی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں, تو آئندہ الیکشن میں کیا عوام انہیں ووٹ دیں گے؟ عوام جیسے باپ دادا سے چل رہی ہیں, عوام بھی اتنی جبلت نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو دھتکار دیں. اگر دھتکارنے والے ہوتے
تو ان 4 خاندانوں میں سے کسی ایک کو ریجیکٹ کر چکے ہوتے. یہ المیہ گھم گھما کے عوام کے سر پہ آ جاتا ہے. انہوں نے ہر گلی میں اپنا خامرہ پال رکھا ہے, ہر گلی میں ان کا اپنا ایک سفید پوش ہے جو جا کے صبح شام تبلیغ کر رہا ہے. اگر ڈیولپمنٹ پہ بات ہے, تعلیم پہ بات ہے, تو ان میں سے جو بھی اس وقت برسر اقتدار چیئر پہ بیٹھے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کریں, اور عوام میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کو کہیں آپ غلط ہیں یا آپ ہمیں فلاں چیز کا حساب دیں. تھینک یو. ایم پی اے صاحب نے اسی تقریب میں 2013 کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے ایم پی اے بننے کا کہا. آئیے سنتے ہیں. मेरा 2013 में इंडिपेंडेंट बना. حکومت کی تبدیلی اور دیگر سیاسی ایشوز پر پی ٹی آئی کارکنان نے جتنا بھی احتجاج کیا, اس میں صرف فوٹو بنوانے کے علاوہ ایم پی اے موصوف کہیں بھی عملی طور پر وہ یا ان کے ووٹر سپورٹر نظر نہیں آئے. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عمران بھائی, پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پی ٹی آئی کے تھے, نہ ہیں اور نہ آگے رہیں گے. یہ لوگ مفادات کی خاطر, میں پہلے بھی کئی مثالیں دیتا ہوں, ایک ٹڈا ہوتا ہے, ٹڈا وہ جہاں سے جمپ کر کے ادھر, ادھر سے جمپ کر کے ادھر, یہ ان کو میں ٹڈے کی حیثیت دیتا ہوں. تحریک استقلال بنی یہی خاندان ڈھانڈلا شاہانی نوانی, پی پی بنی یہی خاندان ڈھانڈلا شاہانی نوانی, نون لیگ بنی یہی لوگ, کاف لیگ بنی یہی لوگ. اگر کوئی نہیں ملا تو استری, کنگا, چھتری, اس طرح کے نشان لے لیے. جب دیکھا کہ کوئی اور پارٹی آ رہی ہے تو اس میں گھس گئے, جب پی ٹی آئی کو دیکھا تو پھر اس میں آ گئے. ہمارے پارٹی کے لوگ بھی ماشاءاللہ, ہم تو لوگ, میں تو سمجھتا تھا کہ بلکہ میں ایک لوگو دیتا تھا کہ جہاں پڑھا لکھا دیکھو سمجھو وہ پی ٹی آئی گئے, لیکن آج میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ اب پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں یہ آج بھی چودھریوں کے ساتھ ہیں. یہ پہلے ہی ڈھانڈلا صاحب کو بھیج چکے تھے کہ جائیں ہماری دھوتی رکھیں سیٹوں پہ. جب دیکھا کہ پیچھے حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ پھر عمران خان کی بجائے یہ چودھریوں کی بغل میں گھس گئے. جس طرح بھی کل پرسوں ایک سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ 2013 میں انڈیپینڈنٹ تھا, مطلب ہے کہ آزاد الیکشن لڑ کے آیا تھا, تو آپ 2018 میں پھر پی ٹی آئی کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اگر آپ کی کارکردگی اچھی تھی, آپ نے عوام کے لیے کام کیا تھا, تو پھر پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے نہ آتے آپ. یا ابھی بھی آپ نے اتنے اچھے کام کیا, یا اتنا ورک کیا ہے, تو آپ پھر آگے آزاد آ جائیں, آپ کو ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا وہ کرتے ہیں. جب 2018 کا الیکشن تھا تو مجھ ناچیز آدمی کے ساتھ بھی اس نے کتنے چکر لگائے یا کیا منت ترلا کیا, وہ بھی ان کو اچھی طرح علم ہے. اس میں نیاز صاحب آپ کی جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, ان کا بھی قصور ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کو کاؤنٹ کریں کہ کون پارٹی ٹکٹ کے اہل ہے. تو کیا اس میں آپ کی مرکزی قیادت کا بھی قصور ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ قیادت میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. میں آپ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانا, اس نہج تک لانا, وہ بھی کچھ لوگ ایسے خان صاحب کے آس پاس ہیں کہ جو ریئل لوگ ہیں یا ڈیووٹی لوگ ہیں, ان کو تو خان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا نا. وہ کچھ آگے ایک دیوار سے بنے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات اگر وہ نہیں کریں گے تو کل کو کیا ہوگا, نقصان ہی ہونا ہے. جو بھی آپ کے سامنے ہے, میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں نا, کہ جو کہتے ہیں کہ آزاد, اب دوبارہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کارکردگیاں بتا رہے ہیں وہ تو 13 میں بھی بتائی تھیں, پھر 18 میں بھی وہی بتائی تھی. میرا ایک ان سے سوال ہے, جیسے طارق بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے علاقے میں کالج نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی 2024 میں میڈیکل کالج بنے گا. سن 2000 سے میں بکھر آیا ہوں جب سٹڈی کمپلیٹ کر کے, میں اس وقت سے سن رہا ہوں. اس ٹائم ہمارا نوانی خاندان اقتدار میں تھا, جی آج میڈیکل کالج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے. اس کے بعد 2013 سے یہ آ چکے ہیں, 10 سال سے میں یہ سن رہا ہوں, میرے تو کان پک گئے ہیں. ابھی تک اس کے لیے ڈاکومنٹس ہی تیار نہیں ہوئے. باقی 2024 میں آ کیسے جائے گا؟ یہ کوئی منڈی سے تھوڑا ہی کوئی بکرا خرید کے لانا, بھی آ جائے گا. یہ اگلا سٹنٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے. اس کے علاوہ اس موصوف ایم پی اے جناب کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو اتنی بجلیاں ہیں, یہ جو نئی تاریں ڈلی کھڑی ہیں, وہ خدا کا بندہ یہ بتا, تو ایم پی اے, یہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے, تیرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے 1 فٹ تار لگوانے کی بھی. اخلاقی طور پہ کوئی ایس ڈی او یا ایکسین آپ کی رسپیکٹ سے کچھ مطلب تھوڑا بہت کر دیتے ہیں, تو آپ کے پاس تو اس کا فنڈ ہی نہیں آ سکتا.
किस तरह इस कौम को मैं किस किस को समझाऊं, जहां वहां 600 बंदा आके बैठा उनको वो आप स्टेज पे एज ए गेस्ट वो चुप करके बैठे हैं, आपका एहतराम कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ झूठ तो ना बोले ना कि आप तारे डाल रहे हैं। उसके बाद जनाब इन्होंने कहा जी हॉस्पिटल में ये बन रहा है, फलां चीज़ बन रही है, वो एक आर्ट काउंसिल की बात कर रहे थे। तो मैंने वो जो है ना उसमें कमेंट में भी एक लंबा चौड़ी जवाब दिया था कि भाई हमारे नौजवान तबले बजाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमारे नौजवान जो है वहाँ मौसीकी और नाच गाना करके फिर वो अपना इलाज कराएंगे। और भाई आर्ट काउंसिल नहीं चाहिए, ठीक है हमारे जिम्नेजियम है तो वो जिम्नेजियम जिस तरह बता रहे थे कि नईमुल्लाह खान साहब लेके आए थे, बाकी जो है आपका वो हॉकी वाला ग्राउंड देखें, वो कह रहे थे कि आस्ट्रो ट्रॉफी, वहाँ जाएं इतना गंद निकला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारी तालीम तब होगी, हमें हमारी सेहत तब होगी, ग्राउंड हमें तब अच्छे लगेंगे जब हमारे नौजवानों के पास वसाइल होंगे। आप आज तक ये बताएं, एक हमारी मिल थी, इन 4 ख़ानदानों ने बखर की वो मिल तबाह कर दिया जिसमें 20-22 हज़ार ख़ानदान जो है पल रहा था। आज तक कोई इंडस्ट्री लेके आए हैं? मैंने प्लान दिया था, इनको भी दिया था, सीएम साहब को भी दिया था कि हमारे पास थल का एरिया है जहाँ फसलें नहीं होती, लेबर हमारे पास आसान है, ये थल के एरिया को टैक्स फ्री जोन करके मनकेरा से लेकर हमारा कलूरकोट की तहसील तक पूरा एरिया एक टैक्स फ्री जोन करके यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री ले आए। हम इसी प्रोडक्ट से जो है मुईशत भी मजबूत कर सकते हैं और हम नौजवानों को भी वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। वो भाई कॉलेज से पढ़ लेंगे, अपना मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ लेंगे, यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे, लेकिन वो खंबे को चाटेंगे, आपकी स्लेब दी हुई को चाटेंगे, क्या करेंगे? वो आगे वसाइल ही नहीं है। एक बच्चा हमारा यहाँ से यूनिवर्सिटी लाहौर जाता है, इस्लामाबाद पिंडी पढ़ के आता है, वापस आके फिर उसने कसी उठाई होती है, उसके पास जॉब नहीं है। तो कम से कम आपको हम तब देखेंगे कि आपने डेवलपमेंट के साथ साथ जो है और वसाइल कितने पैदा किए हैं। आप लोगों ने तो अपनी सियासत के लिए पूरे कच्चे में बताएं मुझे, एक मेरे ख्याल में ढांडला में है हायर सेकेंडरी, पूरे कच्चे के एरिया में कहीं भी आपके पास कॉलेज नहीं है। आप कलूरकोट से लेकर चले जाएं बखर के एंड तक, एक कॉलेज कच्चे वालों को क्यों महरूम रखा हुआ है? फिर आप शहर की तरफ आए तो शहर में जो सेवरेज है उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मुझे वर्क आर्डर जो कहा था कि जी देखें जी हमारा काम जारी है, वर्क पे ले गए, आप हमारे साथ आए, वो मैंने भी मतलब कहा कि जी वाकई इसमें वो काम जारी है। तो ये सिवाय कमीशन खाने के ये लेट हो रहा है, तो मतलब कमीशन खाया जा रहा है, पैसे खाए जा रहे हैं। इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि 9 साल का प्रोजेक्ट है, कोई इतना बड़ा डाइम जो बना रहे हैं अभी, छोटा सा काम था, ये तो 1-2 साल में कंप्लीट हो जाना था। बहाना लगा देना कि ये स्टे हो रहा है, वो स्टे हो रहा है। तो इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी आवाम इन 4 ख़ानदानों से बाहर नहीं निकलेगी, ये बखर के नौजवान देखें, पिछले दिनों कुछ लोग कह रहे थे कि जी वोट हम बल्ले को देंगे। जी आप दें, बिल्कुल देना चाहिए जी, हमारा इमरान खान लीडर है और हम बल्ले के निशान, लेकिन हम बल्ले का निशान देखेंगे किसी बंदे के पास तो हम देंगे। ये आप लोग भी ये सोचें ना कि ये लोग तो कभी छतरी वाले हैं, कभी कंगे वाले हैं, कभी नून वाले हैं, कभी काफ वाले हैं, कभी साइकिल पे, कभी शेर पे, तो फिर ये बल्ले वाले हैं कैसे? तो बल्ले वाला ढूंढें, आप उसको दें बल्ले पे आप वोट। इस तरह ना करें कि ये अभी कहे कि जी मैं आज़ाद लड़ के आया था, मैं आज़ाद लड़ूंगा, फिर कल को देखे कि अब मेरी पोजीशन कमज़ोर है और जाके फिर जो टिकट लेके आ जाए और हमारी आवाम पीछे खड़ी हो जाए। ये आवाम को फैसला करना होगा कि आप आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं। मलिक साहब, आपने कहा कि जो इनके प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वो कोई ख़ास नहीं है। कच्चा के इलाका में, हमारे सिटी के कुछ इलाका में मुख्तलिफ सड़कें बनी हैं जो आमिर शानी की ग्राउंड से बनी हैं। आपके ये फातिमा हॉस्पिटल से लेके आगे जो ये चकूक तक, चीना तक सड़क जाती है, कच्चा के इलाके में सड़कें बनी हैं। ये सड़कें बनाई तो गई हैं। हाँ अदरीस भाई, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। ये बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट है कि ये जो आपने बात की है ना, फातिमा मेमोरियल और ये आगे कौन सा स्कूल है भट्टी साहब के इलाके में, एजुकेटर, इस रोड पे भट्टी साहब भी गवाही देंगे, इस रोड पे सारी जमीनें ढांडला शानी खानदान की हैं, जो लाखों रुपए एकड़ की थी करोड़ों पे चली गई हैं। वो शानी साहब ने एडवांटेज लिया है। उधर शानी साहब ने कच्चे में जो सड़कें बनाई गई हैं या मिट्टू बिंडू इन इलाकों में, तो ये सियासियों की जमीनों के रेट बढ़े हैं।
ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے شہر میں؟ میں نے ایک گزارش آپ کو کی ہے کہ اخلاقی طور پہ بارش ہو جائے، ایم پی اے صاحب میونسپل کمیٹی میں آ کے عملے کو سیدھا کریں، بھی نکالو جو لوگ ایمبولینس میں مر رہے ہیں پانی کی رکاوٹ وہ تو بچیں۔ سر انہوں نے ایک بزنس کیا، یہ بزنس ہے، سیاست میں دکھاوا، ہم لوگ ووٹ دے کے ان کو بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں، آج وہ ہمیں ہی دھتکار رہے ہیں، سب لوگوں کو وہ تو بندہ ہی نہیں سمجھتے نا، کسی کو انتقامی کاروائی کسی پہ کیا کہہ دینا، ٹھیک ہے بھی آج آپ کا سٹیج کا دور ہے، کل نہیں رہے گا، کل کسی اور کا آ جائے گا، وہ آپ پہ آ جائے گا، تو یہ ایک رویہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اچھے ایڈوانٹیج لیے اور لینے بھی چاہیے، کافی سارا خرچ بھی ہوتا ہے، طاقت بھی لگتی ہے، محنت سماجت بھی ہوتی ہے ووٹ لینے میں، عام بندے ووٹ کیسے دیتے ہیں؟ سیاسی کسی کے گھر جاتا ہے، تو وہ اپنے فائدے ہی نہ کریں، چلو عوام کے تو نہیں ہو رہے تو اچھا کیا ہے، کرنے چاہیے، میں تو اس حق میں ہوں، اچھا ہوا ہے، انہوں نے اچھی جگہ سڑکیں بنا لی ہیں، چلو ان کی زمینیں تو مہنگی ہوئی ہیں۔ میں تھوڑی سی قطر کلام میں یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی کروں گا کہ جو یہ اپنے پروجیکٹ گنواتے ہیں نا، میرا ایک ان سے عاجزانہ سا سوال ہے کہ آپ نے کس اپنے بزرگوں کی جائیداد بیچ کر یہ بنائے ہیں؟ کون سی آپ کی جائیداد کم ہوئی ہے جو بیچ کر آپ نے لگائے؟ جی ہمارے عوام کا دیا ہوا ٹیکس ہے، یہ گندی عورتوں والے تانے ہر جگہ کھڑے ہو کر نہ دیں کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، آپ نے کچھ نہیں دیا۔ یہ پالیسیز کے مطابق آپ نہ بھی ہوں نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنی میری زندگی آپ بکھر کا کوئی ایم پی ایم این اے نہ ہو، اتنے پروجیکٹ ویسے بھی ملتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا فنڈ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اس پہ آتا ہے ملتا ہے۔ بٹ صاحب آپ کا گروپ برسر اقتدار ہے، آپ کا علاقہ نذیر ٹاؤن جہاں سے آپ کونسلر رہے ہیں محرومیوں کا شکار ہے، آپ نے جنگ بھی لڑی، ان کی آواز بھی بلند کی، ان کے حق کے لیے بات کی، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ میں نے جب بھی اپنے گروپ مائدین سے نذیر ٹاؤن کے حوالے سے بات کی، وہ مجھے سٹی سیوریج کا ایک سنہرا خواب دکھاتے ہیں جو میرے خیال میں آئندہ 2-3 سالوں میں بھی نہیں ہوگا۔ سر یہ تو اگلے 5 سال میں بھی نہیں نظر آ رہا، نہیں ہوگا۔ دوسرا، نذیر ٹاؤن یا اس حوالے سے سکیم منظور بھی ہوئی تھی، پیسوں کی ڈلیوری تک بھی بات آئی تھی، تو ایک دفعہ ٹینڈر بھی ہوا، اور بدقسمتی ہے کہ ہم بولیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بدتمیز ہو، کسی ادارے سے بولنا سیکھو۔ اس وقت نذیر ٹاؤن کی 4.5 کروڑ روپے کی ایک گرانٹ چل رہی ہے، ٹھیکیدار کو ایک فون نمبر جو اکثر بند رہتا ہے، وہ صرف مخصوص اوقات میں کھلتا ہے، اس سے کال جاتی ہے، وہ میرے خیال میں شانی صاحب استعمال کرتے ہیں، عامر انیس شانی، اور وہ خوش قسمت ہیں، میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن لوگوں پہ اس نمبر سے بیل آتی ہے کہ آپ یہ سکیم جو ہے پیسہ یہ جامعہ رحیمیہ فلاں گلی میں جا کے لگا دو، بستی چھینا والی میں لگا دو، بلمانہ میں لگا دو۔ اگر ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمارے خلاف تو پہلے ہے کہ یہ باغی ہیں، یہ بولتے ہیں، بدتمیز ہیں۔ کسی تمیزدار بچے کو میں کہتا ہوں کہ یار ان کو وہ نمبر دے دو جو چلتا ہے، میں بھی کسی کو بتا سکوں تو مجھے آج تک یہ جواب نہیں ملا، اور میں وہ بدبخت ہوں، میں میونسپل کمیٹی کے سویپر کو تو گھر سے اٹھا سکتا ہوں، ایم پی اے کے دروازے پہ جو دربان کھڑا ہے اس سے بات نہیں کر سکتا۔ جب جس دن میرے بکر میں یہ فرق ختم ہوگا اس دن بکر ترقی کرے گا، اس وقت تک جی حضوری ڈانڈلا اور شانی انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک بھی کریں گے۔ بٹ صاحب ڈھانڈلا اور شانی خاندان میں اختلافات ہیں؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود انہوں نے بدتمیز کہا ہوا ہے، تو میں دور ہوں۔ بٹ صاحب پچھلے دنوں آپ کے خدمت محاذ کے ایک اہم رہنما ہیں نیم اقبال ڈھانڈلا صاحب، انہوں نے الزامات عائد کیے ایم پی اے صاحب پہ کہ وہ کمیشن لیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ انہیں ایم پی اے نہیں پٹواری ہونا چاہیے تھا، کہ ایک جو میونسپل کمیٹی کے جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں اس ایک ڈھکن پہ بھی کمیشن لیتے ہیں، اس حد تک کرپٹ ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں 100% تصدیق کرتا ہوں ان تمام الزامات کی، اور انہوں نے پٹواری کا، میں کہتا ہوں سینٹری انسپیکٹر ہونا چاہیے، یہ اس سے بھی کم تر ذہن کے مالک ہیں۔ سریعام کمیشن لیا جاتا ہے؟ سریعام لیا جاتا ہے، ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، آن دا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں۔
ज़िम्मेदार लोगों को पता है कौन किस वक्त आता है, किसको कहाँ फ़ोन करता है, किस कमरे में लेते हैं। जैसे एक दिन बात मशहूर हुई थी कि हॉस्पिटल के दरख्त क्यों सूख रहे हैं, एक डॉक्टर साहब नीचे खड़े होकर कमीशन लिया करते थे MLCs की। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी की कुछ मुतबर्रक छतें गिर रही हैं, वो भी इसी वजह से गिर रही हैं कि वहाँ पे मुझ जैसा कोई सफ़ेद पोश MNA MPA का फ़ोन नंबर लेके जाता है, अपना हिस्सा लेता है और किसी ख़ास ग्रासी प्लाट में बैठ के डिलीवर करता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भट्टी साहब, तारिक मलिक साहब, तारिक अमीर नियाज़ी साहब। नाजरीन, लम्हा फ़िक्रिया है और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि बरसर इक़्तिदार ग्रुप के एक काउंसलर हमारे साथ जो उनके ये करप्शन कहानी बता रहे थे। तो आवाम को अपने हकूक़ के लिए उठना होगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। आइंदा इलेक्शन में जो भी अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें, उन्हें सोचना होगा कि वो इस अहल हैं कि वो उनके हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं। दूसरा, इंतकामी कार्रवाइयों पे तमाम तीनों मेहमान हमारे मुत्तफ़िक हैं, वो इसकी मज़म्मत करते हैं कि इस किस्म का सिलसिला, इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।